آپ وضو کر کے آئے اور کسی عورت کو آپ کا ہاتھ لگ گیا. امام شافعی کہتے ہیں عورت کے ہاتھ لگنے سے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ کہتے ہیں میں امام حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتا ہوں, ان کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں. تھوڑی دیر میں آپ کا بلڈ نکلا, خون نکل کے بہ گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وضو کرو دوبارہ, کیونکہ امام ابو حنیفہ جن کو آپ ابھی فالو کر رہے تھے ان کی رائے کے مطابق تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں, اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ تماشا بن جائے. جب ایک چیز کا آپ نے التزام کیا فساد سے بچنے کے لیے, تو اسی کا آپ کو التزام کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا. یہی لوگ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں جی ان کا خون نکلے گا یہ شافعی بن جائیں گے, اور یہ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو حنفی بن جائیں گے. یہ ثانیت تلاش کرتے ہیں. نہیں, ہم محمدی بنیں گے. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ شافعی کا مسئلہ نہیں ہے. امام شافعی سے پہلے بھی خون نکلتا تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی کو تیر لگتے رہے, وہ پیر کے اوپر تھے, پورا جسم لہو لہان ہو گیا, انہوں نے اپنی نماز مکمل کی, ان کا وضو نہیں ٹوٹا. اور دوسری طرف بخاری مسلم حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں ہمارا حجرہ تنگ تھا اور ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے. نبی اسلام جب تہجد کی نماز رات کو پڑھتے تھے, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹوتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, اور جب آپ واپس قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی. امام بخاری نے اس حدیث سے رزق نکالا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس حدیث سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا. امام بخاری نے امام شافعی, احمد بن حنبل اور امام حنیفہ, امام مالک نے جہاں جہاں ان سے لمیٹڈ احادیث کی وجہ سے فتووں میں کوتاہی ہوئی, حدیث کی بنیاد پہ ان کا رد کیا. ہم یہاں پہ حنفی نہیں ہو رہے. ہمارے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں آیا, اور ہمارے نزدیک خون نکلنے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں آیا. یہ امام شافعی کے ایک غلط مسئلے نے اس وقت کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا سے سب سے زیادہ لوگ حج کرنے آتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. آپ نے دیکھا ہے ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اگر خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے گا نا نیکڈ, تو وضو ٹوٹ جائے گا.